اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یوٹیوب کی طرف سے السلام علیکم۔ رائل یوٹیوب ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ترکی اور چائنا کا اتحاد جو وقت کی اہم ضرورت بنتا جا رہا ہے اس پر کچھ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ تاریخ سے مثالیں بیان کریں گے کہ کس طریقے سے سلطان عبدالحمید ثانی اور جرمنی کے بادشاہ کیسر ولیم نے اتحاد بنا کر اتحادی قوتوں کو نقصان پہنچایا تھا، اور ترکی کے خلاف جو یورپی یونین کا ایک بڑا اتحاد بن رہا ہے اس پر کچھ بات کی جائے گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے فرانس کو دھمکی دی ہے کہ فرانس ترکی کے ساتھ کوئی بھی محاذ آرائی میں ملوث ہونے کا خطرہ نہ لے، کیونکہ بہت ہی زیادہ ترکی سختی سے اس کا جواب دے گا۔ تھوڑے دنوں پہلے صدر میکرون نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ترکی کے عوام کے خلاف نہیں بلکہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے خلاف ہیں، جو ترکی کو ایک خطرناک سمت میں لے کر جا رہے ہیں۔ اس پر ترکی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور اب لگ یہ رہا ہے کہ ترکی کے خلاف ایک بڑا اتحاد تشکیل پا رہا ہے، جس میں فرانس، اٹلی، مالٹا، گریس، قبرص اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ جیسا کہ تھوڑے دنوں پہلے ایک اجلاس منعقد ہوا یورپی یونین کا، جس میں 7 بڑے ممالک نے یہ بات کہی کہ ہم ترکی کے خلاف ہیں، اور اگر قبرص اور یونان کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے تو اس میں ہم یونان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں، اخبارات میں پڑھ بھی رہے ہیں اس وقت، کہ ترکی اور یونان کے درمیان مشرقی بحیرہ روم کے معاملے پر بڑی زیادہ کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک اپنی سمندری حدود کا تعین کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے میں جو بھی تیل نکلا ہے وہ بنیادی طور پر اس کا حق ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ ایک بڑی جنگ کو نمودار کر سکتا ہے، جیسا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اخبارات میں پڑھ بھی رہے ہیں کہ اس وقت مائیگرنٹ کیمپس میں جو پناہ گزینوں کے کیمپ ہیں یونان میں، وہاں پر شدید جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کیمپ موریا میں تھوڑے دنوں پہلے ایک آگ بھی لگی تھی جس میں بہت زیادہ لوگوں کا نقصان ہوا، کچھ لوگ میرا خیال ہے ہلاکتوں کی بھی اطلاع ہے۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ پناہ گزینوں کا بحران یونان کو تو اپنی سمت میں لے گا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیگر دوسرے ممالک بھی اس میں انوالو ہوتے چلے جائیں گے، جیسا کہ قریباً جو ہے وہ 8 سے 10 لاکھ مہاجرین جو شام سے تعلق رکھتے ہیں اس ترکی اور یونان کی سرحد پر پڑے ہیں۔ ترکی یہ دھمکی دیتا رہا ہے یورپی یونین کو کہ وہ ان مہاجرین کو یورپ میں داخل کر سکتا ہے، ان پناہ گزینوں کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ یورپ میں جائیں۔ اب اس کے اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو تھوڑے دنوں پہلے یہ بات ہوتی رہی کہ مختلف معاہدات کی تشکیل ہوتی رہی تاکہ ترکی ان پناہ گزینوں کو روکنے میں کامیاب ہو جائے۔ کچھ فنڈز بھی دیے گئے تھے، کچھ امداد بھی دی گئی تھی ترکی کو، لیکن زیادہ تر ان پناہ گزینوں کا بوجھ ترکی نے اپنے کندھوں پر رکھا ہے۔ اس ضمن میں اگر دیکھا جائے تو چائنا اور ترکی کا اتحاد بہت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ترکی کے خلاف ایک بڑا اتحاد تشکیل پا رہا ہے۔ اب اس لیے ضروری ہے کہ ترکی اور چائنا اپنے اختلافات کو کم کریں، جیسا کہ ہم یہ بات اخبارات میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ پہلے بھی یہ بات گاہے بگاہے یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ اوغر مسلمانوں کے اوپر کافی ظلم ہو رہا ہے چائنا میں۔ واللہ عالم کہ ان خبروں میں کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے، لیکن ہم یہ بات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت رجب طیب اردگان کو چاہیے، جو پہلے اپنے بیانات دیتے رہے اوغر مسلمانوں کی حمایت میں، ان کو چاہیے کہ چائنا کے ساتھ اپنی ڈپلومیسی کو اچھا کریں تاکہ مغربی ممالک کے اس پروپیگنڈے کا اور اس بڑے اتحاد کا توڑ ہو سکے، کیونکہ وقت کی اہم ضرورت ہے ترکی اور چائنا کے درمیان اتحاد۔ اس ضمن میں اگر پاکستان کچھ مدد کر سکتا ہے تو ضرور کرے۔ بہرحال یہ بات بھی ہمیں تاریخ سے پتہ ہے، سلطان عبدالحمید ثانی کی تاریخ کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس عظیم سلطان نے انتہائی بڑے اسٹیٹسمین ہونے کا ثبوت دیا تھا، اسٹیٹسمین شپ کا ثبوت دیا تھا، جب انہوں نے جرمنی کے بادشاہ کیسر ولیم سے اتحاد کیا تھا پہلی جنگ عظیم کے موقع پر۔
गो के इसमें नाकामी हुई थी और दोनों मुमलिकतें डिज़ोल्व हो गई थी, इसका ख़ात्मा हो गया था। लेकिन इन ममालिक ने, तुर्की और जर्मनी ने जब इत्तेहाद बनाकर पहली जंग अज़ीम में इत्तेहादी क़ुव्वतों पर हमला किया था तो शुरू के साल 2 साल तक इनको बड़ी कामयाबियाँ हासिल हुई। गो के ये बात भी तारीख़ में हम पढ़ सकते हैं कि दोनों ममालिक में फैले हुए यहूदियों ने इनकी पीठ में खंजर घोंप दिया। जर्मनी में भी ऐसा हुआ, जिसकी वजह से हिटलर को बाद में एक बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी उन यहूदियों के ख़िलाफ़ जो दोनों ममालिक में बैठे हुए इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे थे। यही वजह है कि हिटलर को बड़ी कामयाबियां शुरू में नसीब हुई, लेकिन फिर बाद में इत्तेहादी क़ुव्वतों ने इन कामयाबियों को भी समेट दिया था। बहरहाल चाइना के ख़िलाफ़ भी इत्तेहाद बनता जा रहा है। हम ये बात जानते हैं कि इस वक्त साउथ चाइना सी में काफ़ी कशीदगी पाई जा रही है और चाइना के ख़िलाफ़ अमेरिका और इंडिया एक बड़ा इत्तेहाद बना चुके हैं। गो के इंडिया को अभी बज़ाहिर नाकामियों का सामना है, लेकिन किसी सूरत भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि आइंदा आने वाले महीनों और सालों में इंडिया को कुछ कामयाबियां भी मिल सकती हैं, जैसा कि लद्दाख बॉर्डर पर इस वक्त कशीदगी हो रही है और लड़ाई का चांस, एक बड़ी ऑल आउट वॉर का ख़तरा भी नमूदार हो रहा है। इसके अलावा साउथ चाइना सी में जनूबी बहरा चीन में इस वक्त जो कशीदगी नमूदार हो रही है, उसकी बुनियाद पर तीसरी आलमी जंग के बढ़ते हुए साए हमें नज़र आ रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो तुर्की और यूनान के दरमियान जो कशीदगी है वो भी बढ़ रही है। इस वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि कोई भी वाक़या जो है एक बड़ी जंग को नमूदार कर सकता है। कोशिश ये की जानी चाहिए कि इस वक्त तुर्की को अपने इत्तेहाद पर ज़ोर देना चाहिए, जो चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ वो मिलकर कर सकता है। गो के इस ज़मीन में बड़ी मुश्किलात भी दरपेश हैं। पाकिस्तानी हुकूमत का किरदार भी काफ़ी सस्पिशियस नज़र आता है, शकूक व शुबहात हैं इन दोनों ममालिक को। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन इस वक्त इत्तेहाद जो है वो एक वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत बन चुका है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व अल्लाह हाफ़िज़।